السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو رحمان رمضان ٹرانسمیشن افطار عامر کے ساتھ شہر رمضان میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور ہمارا پروگرام ہے عشائیہ، اور عشائیے میں آپ لوگوں کی بے پناہ درخواست، گزارشات، احکامات اور سفارشات کے بعد آج جو چیز پکنے جا رہی ہے اس کو کہتے ہیں بریانی. تو آئیے بریانی بنانے چلتے ہیں. لیکن آپ کو 2-3 چیزیں بڑی اہم بتا دوں کہ ہمارے پاس وقت بڑا محدود ہوتا ہے اور بریانی کچھ لامحدود وقت میں بنتی ہے. اس لیے ہم نے کچھ چیزیں پہلے سے تیار کر رکھی ہیں، لیکن امپورٹنٹ چیزیں آپ کو بتائیں گے. یعنی چاول ابالنا، اب یہ اگر ہم اس میں لگ جاتے تو پھر بڑا مسئلہ ہو جاتا. چاول ہم نے ابال کے رکھ لیے ہیں. بس یہ یاد رکھیے کہ چاول تھوڑے سے کچے ہونے چاہیے، مکمل طور پر نہیں ابال لیجیے گا، ورنہ بہت لیس دار بریانی نہیں کہلائے گی، بلکہ وہ لئی بن جائے گی. لئی تو لئی بنانے سے بہتر ہے کہ بریانی بنائیں. تو اس کے لیے چاول تھوڑے سے کچے ہونے چاہیے کیونکہ وہ دم پر پھر پھولتے ہیں اور کھلتے ہیں. تو آئیے جی کچن میں چلتے ہیں. اور ہمارے یہاں عموماً خواتین چاول ابالنے کے معاملے میں بہت کمزور واقع ہوئی ہیں، اور یا تو رکھ کے بھول جاتی ہیں کیونکہ پیچھے سے آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں ان کے شوہر، کہاں ہو، کدھر چلی گئیں، یا بچوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، اماں ذرا باتھ روم میں آ جائیے، بیٹھا ہوا ہوں میں. اچھا وہاں چلی جائیں گی. تو پھر یہ ساری چیزیں ہیں. ایک بڑا ازراہ تفنن ایک آپ کو میں لطیفہ سنا دوں. ازراہ تفنن، کبھی کبھی ہماری ایک بڑی اچھی فلم کو ایک ریلیز ہوئی تھی، پتہ نہیں اس کا نام کیا تھا، ابھی بڑی سینما گھروں میں چلی، بول نام تھا اس کا، بول. تو بول میں ایک جملہ ہم ٹی وی پہ دیکھتے تھے، میں نے تو دیکھی نہیں ہے، لیکن ایک اس میں ایک جملہ آتا تھا کہ جب کیا تھا وہ، ادھر آ جاتا نا، میں آپ بتائیں مجھے کیا تھا. جب کھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو؟ جب کھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو؟ مائک دینا ذرا تاکہ پتہ چلے. مائک ہمارے یہاں تو اصل میں لوگ غائب ہو جاتے ہیں، والنٹیئرز جو ہے نا، مائک دیں تو وہ لوگوں سے بات کریں. مجھے اصل میں ایک بات یاد آ گئی، وہ خواتین پہ کر رہے تھے نا بات، بچوں کو بھیجنا اور یہ وہ. کیا کہتے ہیں اس میں، کیا تھا وہ، جب کھلا نہیں سکتے ہو تو پیدا کیوں کرتے ہو. اور چیز سے بولتی ہے نا، جب کھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو. تو کسی نے ایک لطیفہ بھیجا، اس نے کہا کہ بھائی وہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا، تو وہ اپنے باتھ روم میں تھا. چھوٹا بچہ، چھوٹے نہیں ہوتے بچے، بہت چھوٹے تھے. تو وہ باتھ روم میں تھا اپنے. تو اس کے بعد وہ بیچارہ باتھ روم میں ظاہر ہے کہ کیا کر رہا ہوگا، پوٹی کر رہا ہوگا بیچارہ. تو اس نے کہا امی امی امی، آواز لگائی. تو امی نے کہا کہ بھائی کیا بات ہے. اس نے کہا امی آئیں، مطلب پوٹی واش کرا دیں آپ، تو دھلا دی جا. تو نے کہا میں اپنے کاموں میں لگی ہوئی ہوں، ظاہر بریانی بنا رہی ہوں گی یا کچھ کام کر رہی ہوں گی، میں اپنے کاموں میں لگی ہوں. تو بچے نے پتہ کیا کہا کہ جب دھلا نہیں سکتی تو کھلاتی کیوں ہو. تو یہ میں نے سوچا کہ آپ کو بتا دوں، جب دھلا نہیں سکتی تو کھلاتی کیوں ہو. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. تو ہم کیسی تھی عبدالوہاب صاحب یہ بات، مزیدار تھی نا. صحیح ہے جی. چاول ہی دم پہ لگا دیے تھے اور ماشاءاللہ. اچھا جی اب آپ کو بتا دوں، جی تو یہ ہم نے چولہا بھی جلا لیا، تھوڑا سا اس میں پانی ہے اس لیے جلایا کہ یہ. اچھا بریانی میں آپ کو بالکل ایک مختلف طریقے کی بتا رہا ہوں. عموماً مسالے ڈالے جاتے ہیں، پھر وہ کافی دیر تک ان کو پکایا جاتا ہے. میں آپ کو ایک آسان طریقہ بتا رہا ہوں کہ جھٹ پٹ بریانی، اگر شوہر نامدار گھر میں تشریف لائیں، انہیں فوراً بریانی کا شوق ہو، تو آپ کتنی تیزی سے اسے بنا سکتے ہیں. چاول ابال کے رکھنا یہ ایک الگ فن ہے. اور کبھی آپ نے بلینڈر کے ساتھ بریانی بنتے ہوئے دیکھی ہوگی، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ مسالوں کو پکانے میں زیادہ وقت لگتا ہے، لیکن اگر آپ انہیں پیس لیں اور پیس کر ان کا آپ گریوی بنا کر بنائیں، کیا شاندار بریانی بنتی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اچھا مسالے آپ کو میں بتا دیتا ہوں، بہت آسان ہے. اور یہ پیاز اب تو خیر تلی ہوئی مل جاتی ہیں بازاروں میں، لیکن اچھا یہی ہوتا ہے کہ آپ خود پیاز تل لیں، وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. لیکن بہرحال ہمارے پاس اس وقت تلی ہوئی پیاز تھی، ہم نے اسی کو استعمال کیا. تلی ہوئی پیاز ہم نے ڈالی ہے. اس کے بعد کل مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں نے چمچے سے نمک ڈال دیا.
تو فون آ گیا فوراً. آپ تو ہاتھ سے ڈالتے تھے نمک, ابھی آپ نے چمچے سے کیوں ڈال دیا جناب؟ یہ ہے تیز پتہ یا تیز پاس. اس کو آپ نے تھوڑا سا توڑا اور یہ بھی آپ نے ڈال دیا. ایک اور ڈال دیں, زیادہ نہیں, یہ خوشبو کے لیے ہوتا ہے اور تھوڑا فلیور اس کی وجہ سے آتا ہے. اس کے بعد اب آپ نے اس میں ڈالنا ہے زیرہ, اور زیرہ ہے سفید. کالا زیرہ میں بہت کم استعمال کرتا ہوں. یہ آپ نے 3 چائے کے چمچے ڈال دی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ نے پسی ہوئی لال مرچ. اب یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے مرچیں کتنی کھاتے ہیں. ہم چونکہ زیادہ کھاتے ہیں لہذا ہم زیادہ ڈالتے ہیں. یہ لیجیے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ نے ڈالی ہے اس میں ہلدی 1.5 چمچہ. کٹا ہوا دھنیا, میری ہر ڈش میں آپ کو ملے گا کٹا ہوا دھنیا. اس دوران خواتین نے سیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب ہر ڈش میں کٹا ہوا دھنیا ضرور ڈالتے ہیں. اچھا جی. اب آپ نے کیا ڈالنا ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اس میں یہ دار چینی ہے. دار چینی کو ایسے 2 ٹکڑے کیے اور ایک اور اس میں ڈال دی, ایک چھوٹی سی اور. اس کے علاوہ اب آپ اس میں لونگیں تلاش کریں گرم مسالے میں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ٹھیک ہے جی. 10 لونگیں آپ الگ کر لیں, اس کو پیسنا نہیں ہے. اسی طرح سے آپ یہ کالی مرچیں ہیں, ان کو بھی آپ, یہ ہیں 12-15 لے لیں بس. ٹھیک ہے نا. یہ بھی آپ الگ کر لیں, ان کو بھی پیسنا نہیں ہے. ان کا ذرا مزہ تھوڑا ذرا موٹا لینے میں ہی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ آپ یہ وائٹ الائچی سفید الائچی, یہ بھی آپ نے 3 دانے رکھ لیے ہیں. اب جناب آپ نے کیا کرنا ہے, یہ ہے ہمارا دہی. دہی کو آپ لیجئے, یہ دہی تھوڑا سا ڈالیے. ٹھیک ہے, بلکہ ڈال ہی دیں سارا.